السلام علیکم ویور، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 73 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات یہ کی گئی کہ تم صلاۃ قائم کرو اور تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچتے رہو، اور اللہ وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور اس سے بھی پہلے یہ کہا گیا کہ حقیقی رہنمائی وہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دی ہے، اسی کی روح سے تم صلاۃ کا نظام قائم کرو گے اور پھر اسی کی روح سے تم تقوی اختیار کرو گے۔ یہ ساری چیزیں کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ تم جواب دہ بھی ہو اور اپنے ہر عمل کے ذمہ دار بھی ہو، تم سے پوچھا جائے گا میدان حشر میں۔ یہ پیچھے یہ چیزیں ہو گئیں، ہم نے اس کو واضح کیا۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کی طرف، سورہ الانعام آیت نمبر 73۔ الفاظ ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا۔ کس کو؟ کیا یہ رہا ہے کہ السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ، کیونکہ ہم تو تراجم پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ترجمہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ایکچولی کیا بات کہی جا رہی ہے۔ یہ چیز کیوں کہی گئی ہے کہ آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اللہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ جو حق کے ساتھ ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مذہب کے اندر مادی دنیا سے نفرت دلائی گئی ہے، یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے اس سے نفرت دلائی گئی ہے۔ تصوف میں تو بہت زیادہ نفرت دلائی گئی ہے۔ دنیا ایک لاش ہے، اس کے پاس آنے والے وہ کتے ہیں، کتے کی ہڈی ہے، اس طرح کی باتیں کی گئی نفرت دلانے کی۔ لیکن جو لوگ یہ چیزیں سنا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اس کے اوپر لا رہے ہوتے ہیں، دنیا میں دنیا کی جو نفرت انگیزی ہے دلوں کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ ان سے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں نذرانے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو غور کریں کہ کس طرح سے انسانوں کے ذہن کو مذہب کے لوگ بدلتے ہیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو وہ کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، یہ کتے کی ہڈی ہے، یہ لاش ہے، یہ مکروہ ہے، اس کے پاس ہی نہیں آنا چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو حق پیدا کیا ہے، بالحق پیدا کیا ہے۔ یہ جو آسمان و زمین، یہ زمین کیا ہے؟ فزیکل چیز ہے۔ یہ جو آسمان، یہ جو سماوات ہے، یہ جو بلندیاں ہیں، اس میں کیا ہے؟ فضائی کرے ہیں۔ تو فضائی کرے فزیکل چیزیں ہیں نا، سورج، چاند، ستارے اور آگے گلیکسیز، 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں سائنس کی تحقیق کے مطابق۔ اتنا بڑا یہ کائنات کا نظام، اتنی بڑی بلندیاں، اس میں اتنے عظیم کرے، گلیکسیز۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جتنی کچھ چیزیں بنائی ہیں یہ بالحق ہے۔ زمین اور زمین کے اوپر اگنے والی چیزیں، زمین کے اندر وہ جو معدنیات ہیں، نباتات ہیں، وہ جڑی بوٹیاں، ان کے خواص جن سے بیماروں کی دوائی بنائی جاتی ہے، ادویات بنائی جاتی ہیں، یہ ساری بھی چیزیں جتنی بھی ہیں، وہ کہتا ہے بالحق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا جو ہے وہ ایک فریب ہے، دنیا ایک لاش ہے۔ پھر جب یہ چیزیں سکھائی گئیں تو اس سے پھر کیا ہوا کہ ہماری یہ جو دنیا ہے یہ پھر تباہ ہو گئی۔ ایک نفسیاتی چیز ہے نا، آپ جس چیز کو برا سمجھیں کہ یہ تو ہے ہی بری، تو آپ اس کو پھر سنواریں گے نہیں، آپ اس کو بگاڑیں گے۔ اس لیے یہ جو تصوف کے زیر اثر جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں، یہ سارے تصوف کے زیر اثر ہیں۔ کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، سب میں ہے۔ یہ نہیں کہ تصوف سے کوئی مسلک یا مذہب خالی ہو۔ غیر جو مسلم کے مذاہب ہیں،
وہ ہندوازم میں تو بہت زیادہ تصوف ہے، وہ اتنے اس کے قائل نہیں رہے جتنے ہمارے یہ مسلمانوں کے ہاں یہ تصوف کی چیزیں آ گئی ہیں، اس لیے کہ یہ کاروبار بن چکی ہیں، قبروں میں زندگی اور مردوں کا غیبی طور پر مدد کرنا، ان کی پکار کو سننا، یہ ساری چیزیں یہ ساری تصوف میں آ جاتی ہیں۔ وہ ان کے نزدیک ٹھیک ہے، لیکن کائنات جو بالحق اللہ نے پیدا کی ہے وہ قابل نفرت ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو وہ مادی چیز کو مادہ سے نفرت دلا دے گی۔ جس مادے کے اندر ایک چھوٹا سا ایٹم کا ذرہ وہ کتنے ملک کے ملک تباہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حق نہیں ہے۔ اس کو نہیں سمجھنا کہ اس کے اندر اللہ نے کتنی بے پناہ انرجی رکھی ہے، اس کو نہیں سمجھنا، نفرت دلا دی گئی۔ جب نفرت دلا دی گئی تو پھر اس میں کائناتی علوم، اس میں سائنٹیفک علوم، سائنٹیفک اسٹڈی، اس میں پھر مشاہدات، تجربات، تو وہ تو نہیں ہوں گے۔ پھر کیا ہوگی؟ توہم پرستی، سپرسٹیشنز۔ اس لیے یہ قوم تباہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ تباہ ہو رہی ہے، ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے قرآن کے یہ چند لفظ ہے نا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہ چند الفاظ کا انکار ہمیں کس جگہ پہ لے آیا ہے، کس تباہی کے دہانے پر لے آیا ہے۔ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہماری یہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں، دہشت گردی، خودکش حملے، جہاد کے نام کے اوپر فساد، یہی چیزیں کر رہی ہیں نا۔ قلم کو چھوڑ کر ہاتھ میں اسلحہ، یہی چیزیں کر رہی ہیں نا، اس کو جہاد کا نام دیا ہوا ہے۔ قرآن میں تو یہ جو جد و جہد ہے، یہ جو جہاد ہے، یہ جد و جہد ہے، جہاد سٹرگل ہے۔ یہ وہ صرف اسلحے کے ساتھ تو نہیں ہوتی۔ تو کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آج آپ نے دیکھا کہ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک عورت نے وہ عربی رسم الخط کا لباس پہنا ہوا، وہ قرآن کے الفاظ نہیں، وہ حلوائی اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، تو اس کو وہ مارنے کے لیے آ گئے۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس طرح سے انہوں نے نفرت پیدا کی ہے۔ علم کے خلاف بھی نفرت، کامن سینس کے خلاف بھی نفرت۔ اللہ کی اس کائنات کو جہنم بنایا ہوا ہے، اس دنیا کو جہنم بنایا ہوا انہوں نے۔ وہ مذہب کے یہ دہشت گرد ہوں یا دنیا کی جو استبدادی قوتیں ہوں جنہوں نے اقتدار حاصل کر رکھا ہے بڑے لیول کے اوپر، وہ چھوٹے ملکوں سے، کمزور ممالک سے ریسورسز اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں، اور انہی کے ریسورسز سے پھر وہ چیزیں بناتے ہیں اور پھر انہی کو آپس میں لڑواتے ہیں اور خود حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ترقی یافتہ ممالک کے وہ جو تھنک ٹینک ہے وہ کر رہے ہیں تیسری دنیا کو دبانے کے لیے۔ تو کسی بھی شکل کے اندر دنیا کے اندر یہ جو تباہی ہے وہ ہو رہی ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کائنات کو بالحق نہیں سمجھ رہے، اپنی نظر سے کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اس میں پھر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یا جس کا جو جتنا اختیار ہوتا ہے وہ اتنا ہی وہ بدامنی پھیلاتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو یہ جو تباہی ہے اس دنیا میں انسان جو کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر دنیا سے نفرت دلا دی گئی۔ تو پھر وہ دنیا گری تو نہیں کریں گے، وہ تو تباہی کریں گے، تباہی پھیلائیں گے۔ تو یہ بڑی قابل غور ہیں یہ الفاظ کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بالحق پیدا کیا۔ جب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ بالحق ہے، تو ہمیں اس میں توڑ پھوڑ کرنے کی یا انتشار پھیلانے کی
کہیں کوئی اجازت مل سکتی ہے؟ لیکن مذہب کے یہ جو فتاوی جات ہیں، جو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے جہاد کی، یا مذہبی نظریات جس طرح کے ان کے اندر جنونیت بھری ہوئی ہے، تو وہ اس دنیا کو تہس نہس کرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے امن و سکون کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوگا جب تک آپ قرآن کی صحیح رہنمائی لوگوں کو نہیں دیں گے، ان کو مذاہب اور مسالک کی کتابیں پڑھائیں گے، روایات پڑھائیں گے، ان کو مذہبی جنونی بنائیں گے، تو پھر یہی کچھ ہوگا، یہی اس کا رزلٹ برآمد ہوگا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ کیا یہ رہا ہے کہ کن فیکون، ہو جا تو ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اشارہ حشر کی طرف ہے، پیچھے بھی حشر کی بات ہوئی۔ یہ جو پچھلی آیت ہے اس کا اختتام کس پہ ہوا تھا؟ اسی حشر کے اوپر، کہ وہی اللہ ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ الفاظ ہوئے نا۔ اب یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے حشر کی، کہ جب اللہ کی مشیت ہوگی تو وہ حشر برپا ہو جائے گا۔ اب یہ کب برپا ہوگا یہ کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پھر انہوں نے مختلف قسم کی نشانیاں بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ قیامت کی نشانیاں، قرآن کے اندر کہیں کوئی قیامت کی نشانی نہیں دی گئی۔ اب مذہب کے لوگ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ قیامت کب آئے گی، تو جب بھی کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہے کہ فلاں جو صدی ہے اس میں قیامت آ جائے گی، یا فلاں سال میں قیامت آ جائے گی، ہمارے بڑے وہ جو معروف جو مذہبی علماء ہیں وہ دعویٰ کرتے رہے کہ فلاں سن میں قیامت آ جائے گی، نہیں آئی، اور کسی نے نہیں پوچھا ان سے کہ آپ نے تو یہ دعویٰ کیا تھا۔ ان کی زندگی میں، اب تو وہ مر گئے، ان کی زندگی میں بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب وہ سال گزر گیا، قیامت نہیں آئی، آپ کی نشانیوں کا کیا بنا، آپ کے وہ جو آپ نے پیش گوئی کی تھی قیامت کی اس کا کیا بنا۔ کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور جتنی بھی نشانیاں وضع کی گئی ہیں قرآن میں کوئی ایک بھی نشانی نہیں بتائی گئی، ضرورت نہیں ہے۔ فرض کرے نشانیاں ہو بھی جائیں، مل بھی جائیں، تو جو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے لوگ مر گئے، پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیا کریں؟ وہ تو کل کو کہیں گے یا اللہ ہم نے تو وہ نشانیاں ہی نہیں دیکھی تھی، دیکھ لیتے تو شاید ہم صحیح راستے کے اوپر آ جاتے۔ تو نشانیوں کا کوئی ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ صحیح تعلیم، تربیت پر فوکس کیا جائے، اللہ کے قوانین کی روح سے نظام زندگی بنایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اپنی ذات کی نشو و نما کی جائے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنایا جائے جس سے دوسروں کو بھی کوئی فائدہ ہو۔ تو اس طرح کی انسانیت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم پڑے ہوئے ہیں قیامت کی نشانیوں کے پیچھے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ جب اس کی مشیت ہوگی میدان حشر لگ جائے گا، قیامت آ جائے گی، اور اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ قول لہ الحق، اسی کا قول حق ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اسی کا قول ہے کہ حشر برپا ہوگا، یہ اللہ کا قول ہے، تو ہوگا، کب ہوگا کسی کو علم نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آج ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو ذکر ہی نہیں ہے قیامت کب آئے گی، نہ اس کی کوئی نشانی بتائی گئی ہے۔ حق کیا ہے؟ اس کا قول کہ میدان حشر لگے گا، انسانوں نے اپنے ہر عمل کا ذمہ دار اور جواب دہ ہونا ہے، اور اپنے غلط عمل کی سزا پانی ہے، اور اپنے صحیح عمل کے بدلے اپنی ابدی زندگی حاصل اس کو ہوگی۔ یہ چیزیں، اس چیز کے اوپر اسے فوکس کرنا چاہیے ہر انسان کو۔
اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ وَلَهُ الْمُلْک، اور اسی کا اقتدار ہوگا۔ اب جب حشر کا میدان قائم ہو جائے گا، اب جتنے بھی بڑے بڑے جو لوگ ہیں اس ملک میں، جن کے پاس اس دنیا میں جن کے پاس بڑی قوت تھی، طاقت تھی، بڑے عہدوں پر تھے، بڑا اختیار تھا ان کے پاس، یہ سب سلب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جیسے انسان خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے، ویسے خالی ہاتھ وہ حشر میں کھڑا ہوگا، کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اور جو اندر، جو انسان کے اندر جو جذبات ہیں، جس کو قرآن نے شیاطین کہا ہے، شیطان کہا ہے، وہ بھی اب سرکشی کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، ان کی قوت بھی سلب ہو جائے گی۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کہے نہیں میں تو یہ حکم نہیں مانتا اللہ کا، جیسے ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، ڈکیٹی بھی کر رہے ہیں، کسی کو قتل بھی کر رہے ہیں، تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ تو قیامت کے دن وہ کوئی کہے کہ میں تو اللہ کے حساب سے بچ جاؤں، تو وہ بچ جائے، نہیں بچ سکتا۔ یعنی وہ جو سرکشی کی قوت انسان کے اندر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ظاہری جو عہدے اختیارات جو انسانوں کو ملے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اقتدار کس کا ہوگا؟ صرف اللہ کا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ یوم ينفخ فی الصور، اور اس دن صورتوں میں نئی روح کو پھونکا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ رہا ہے کہ عالم الغیب والشہادۃ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ و ظاہر کو، جو چیزیں انسان کے اندر پوشیدہ ہیں، اس کے سینے میں، اس کے دل و دماغ میں، جو صلاحیتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، وہ ابھر کر سامنے آ جائیں گی۔ اور جو چیزیں ظاہر ہیں وہ تو سامنے ہوں گی، لیکن جو کچھ اندر ہے وہ بھی باہر آ جائے گا۔ جو کچھ ہم نے کیا ہوگا، چھپ چھپا کے کیا ہوتا ہے نا، یہ ساری چیزیں وہاں پر ظاہر ہو جائیں گی، صلاحیتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی، اور جو چیزیں ہم نے چھپ کے جو غلط کام کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے، بے نقاب ہو جائیں گے۔ وہاں پر صلاحیتیں، امکانات، جو بھی ہمارے اندر پوٹینشیل جو بھی، یہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، اور جو کچھ غلط کیا ہوگا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ کب؟ جب ان کی صورتوں میں نئی روح کو پھونکا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ یہاں پر ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو تو پتہ نہیں چلا، میں نے فلاں کام کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، فلاں غلط کام کیا، اسے تو خبر ہی نہیں ہوئی، لیکن یہ ظاہر ہو جائے گا قیامت کے دن، جو کچھ ہم نے کیا ہوگا۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس کو نہیں پتہ چلا، لیکن قیامت کے دن یہ چیزیں یہ بھی ظاہر ہو جائیں گی، سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ ان کو کنسیل کر سکے یا چھپا سکے۔ یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں کہ یہ چیزیں ہمیشہ چھپی نہیں رہیں گی، ایک دن آئے گا وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ تو جب ظاہر ہوں گی تو پھر اس کو کیا منہ دکھائیں گے جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں اس دنیا کے اندر، کیونکہ اس مہلت اسی دنیا کے اندر ہے۔ اس دنیا میں جب موت واقع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر تو جب میدان حشر لگے گا، وہ تو پھر حتمی فیصلہ سنایا جائے گا، بس یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ کیونکہ یہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ ریزننگ، وزڈم، ریزننگ، یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر آ جاتی ہیں۔
کہ اس کے فیصلے جو ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، وہ ریزننگ پر مبنی ہیں. وہ ہر چیز کی ریزننگ کو جانتا ہے، ہر چیز کی حقیقت کی خبر ہے اس کو. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.